अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। हमने पिछले कुछ हफ्तों से एक सिलसिला शुरू किया हुआ है पाकिस्तान के ख़ास तौर पे जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उस हवाले से भी, और साथ साथ फ़ॉरेन पॉलिसी के साथ जो रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनकी जो गुफ्तगू है वो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और शमशाद अहमद खान साहब, आपको पता है कि जो हमारे साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, उनके साथ ये सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। और बेसिकली मकसद ये है कि जो उन्होंने मुशाहिदात किए हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी सर्विस के दौरान, वो तारीख़ का हिस्सा हैं। और वो जो कई चीज़ें जो हैं वो आपको किताबों में भी नहीं मिलती हैं, कई चीज़ें जो हैं वो आपको वैसे मीडिया इंटरेक्शंस में भी नहीं मिलती हैं। तो वो एक चूँकि ट्रेजर ट्रोव है पूरी इन्फॉर्मेशन का, एक्सपीरियंसेस का, और बहुत सारी इस तरह के मुशाहिदात हैं जो हमें लोगों को पता नहीं है। तो हमने सोचा कि उनको शेयर किया जाए आपके साथ। और ख़ास तौर पे आज जो हमने बात करनी है वो हमने बात करनी है 1971 के हवाले से, कि वो वहाँ तक मामलात कैसे पहुँचे और क्यों पहुँचे, कौन लोग थे जो इसके रिस्पॉन्सिबल थे, और इसके साथ रिलेटेड जो बाकी इश्यूज होंगे उनके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और इसीलिए मैं दावत देना चाहता हूँ जनाब शमशाद अहमद खान साहब को। शमशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम सर। शमशाद साहब, एक तो ये चीज़ है कि हमने आपकी जो ज़िंदगी का इब्तदाई हिस्सा था वो भी हमने डिस्कस किया, और कैसे मामला जो थे वो पहुँचे 60s में और 70s में। और फिर हमने ये देखा कि 70s के एंड पे जाके वो मुंतज हुई वही बातें, जो पॉलिसीज़ जो चल रही थी। पाकिस्तान डिसमेंबर हुआ और पाकिस्तान दो लख्त हुआ। और वो एक ऐसा हादसा था जो आज तक हमने तो उस तरह नहीं देखा, लेकिन हमने उसका दर्द जो है वो आज भी हम फील कर रहे हैं, और आप तो खैर जाहिर है कि फील कर ही रहे होंगे। तो ये जो मामला था इसको थोड़ा सा जो उसका जो लीड अप टू द 71 इवेंट है उसको जरा हमें थोड़ा सा जरा बताएं कि ये हुआ क्या था, क्या पॉलिसीज थी जिनका ये नतीजा निकला, और कौन लोग थे जो इसके रिस्पॉन्सिबल थे। ओवर टू यू। जी सर, मैं आपकी बात सुन रहा था, इसमें आपने हिस्ट्री का जिक्र किया, तो मैं आपको ये बता दूं कि हिस्ट्री इज नो लॉन्गर हिस्ट्री व्हेन यू आर लिविंग थ्रू इट। हम तारीख, आपने कहा ना, हम तो तारीख का हिस्सा अब बन गए हैं। मुल्क ये तारीख का हिस्सा बन गया है, इन द सेंस के जो हमारी तारीख थी वही बार बार हम रिपीट करते हैं। गलतियों से हमने कभी सबक नहीं सीखा। तो मैं जब बचपन की बातें तो आपको मैंने पिछली सेगमेंट में बता दी थी, लेकिन ये 71 की जब बात करते हैं, आज एग्जैक्टली 71 की सिचुएशन जो है, ड्राउनी सिचुएशन, हम उससे दोबारा उसमें आ गए हैं। मुझे हर चीज वही लग रही है। और अब मैं आपको जरा आहिस्ता आहिस्ता ले चलता हूं कि हम वहां पहुंचे कैसे थे। तो मैंने जिक्र किया था पिछली दफा के पार्टीशन का ज्यादा, तो पार्टीशन के बाद फिर यहाँ पाकिस्तान में मैंने अपनी हाई स्कूल मैंने मॉडल टाउन में किया। यहाँ लाहौर का एक सबब है, वहीं फिर हम हाई स्कूल में जाता था। उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में 6 साल स्टूडेंट रहा, 1956 से 62 तक। और फिर 62 से 64 तक मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाया। और मैंने बताया था पिछले सेगमेंट में आपको कि मेरी वालदा को पढ़ने का शौक होता था, तो मैं अपने कॉलेज की और फिर वो पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी होती थी, वहाँ से किताबें अपनी वालदा के लिए लेके जाता था। और बिलखसूस वो इंग्लिश लिटरेचर जो होता था उसके उर्दू तर्जमे। तो लाइब्रेरियों में मेरा भी बड़ा वक्त गुजरा। मैं बताऊं कि मैं USIS ब्रिटिश काउंसिल में पढ़ा करता था। यानी हम गार्डन टाउन है एक मॉडल टाउन के पास सबब, वहां जी जी। रहते। तो मैं साइकिल पे आया करता था, वहां से गार्डन टाउन से गवर्नमेंट कॉलेज साइकिल पे आता था। शाम को फिर जब लाइब्रेरियों उठकर फिर हम दोस्त 5-6 का हमारा ग्रुप होता था, तो हम जाके शिजान में बैठ के चाय पीते थे। और शिजान के बाद फिर कोई 9 बजे के करीब हम घर जाते थे। एक दफा ही, अच्छा, अयूब का पीरियड शुरू हो चुका था। और मैंने बताया कि फिर जब मैं प्रेसिडेंट था गवर्नमेंट कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्टेड, तो मैं माल रोड पर अयूब के खिलाफ प्रोसेशंस लीड किया करता था। बड़ी जमात इस्लामी होती थी, लेकिन हम जो दूसरे होते थे, मोतदल लोग, मॉडरेट लोग और प्रोग्रेसिव लोग, तो मैं प्रोसेशंस लीड किया करता था। अयूब के खिलाफ नारे लगते थे। और मुझे उस वक्त याद है कि अमेरिकन और ये दूसरे लोग भी
اسٹوڈنٹس کو رابطے کرتے تھے، لیکن ہم نے کبھی ان کو اپنے پاس نہیں پھٹکنے دیا تھا، تو نہ جماعت اسلامی اور نہ ہم. تو اس وقت جمہوریت کے ہم بہت رسیہ تھے. ہم کہتے تھے کہ پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے جتنا لائبریری میں لٹریچر پڑھا تھا اس کے مطابق ہمیں شوق ہو گیا تھا کہ جمہوریت ہی ہمارا جو ہے نا وہ مستقبل ہے. اور جب خیر پھر میں اس کے بعد فورن سروس میں آ گیا، اور پہلی میری پوسٹنگ ایران میں ہوئی 68 میں وہاں تھا، تو ایوب خان ایز پریزیڈنٹ وہاں آیا. تو میرا اس کے بارے میں ایک کنسپٹ تھا وہی ڈکٹیٹر کا. اور تو جب وہ شاہ کے ساتھ اس کی میٹنگ ہوئی جس سے میں نوٹس لے رہا تھا، کوئی 1.5 گھنٹہ اس کی میٹنگ تھی شہنشاہ ایران کے ساتھ، وہاں پھر مجھے ایوب کا ایک اور رخ دیکھنا ہوا کہ جس طریقے سے وہ گفتگو کرتا تھا، اعتماد کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، تو میں بڑا امپریس ہوا اس سے. کیونکہ شاہ اس وقت ہمیں جو ہماری ٹریڈیشن ہے شروع سے بھکاریوں والی، تو شاہ ہمیں ٹریٹ کرتا تھا کہ یہ سیمینز ہیں، ملک جو ہے بھکاریوں کا ملک ہے پہلے دن سے. تو وہ ایوب کو کہتا تھا کہ تم یہ عربوں کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہو. اور تو ایوب بتاتا تھا کہ بھی وہ ہمارے بھائی ہیں اور تم بھی ہمارے بھائی ہو، تو ہم تو تم برج کا کردار کرتے ہیں. تو اس طرح یہ بحث چلتی تھی. اس وقت میں بالکل نیا دیکھیں نا، 65 میں نے فورن سروس جوائن کی، 3 سال ہوئے تھے ابھی، میں بالکل ینگ ڈپلومیٹ تھا. مگر میں نے جو چیز وہاں ایک نوٹ کی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی فورن پالیسی کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ہے پیرلس بیلنسنگ پروسیس. یعنی عربوں اور ایران کے درمیان، اس طرف امریکہ اور چین کے درمیان بھی ہمیں ایک بیلنس رکھنا پڑتا تھا. یہ ہم اس وقت سے یہ چیزیں سیکھ رہے تھے. اور میں یہ بتا دوں آپ کے ناظرین کے لیے کہ فورن پالیسی کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں ہیں لوگوں کے ذہنوں میں. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فورن پالیسی بھی اسی طرح کی پالیسی ہوتی ہے جس طرح کوئی ایکسپورٹ پالیسی ہے، امپورٹ پالیسی ہے، اسٹیٹ بینک کی پالیسی ہے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فورن پالیسی اس طرح کی پالیسی نہیں ہوتی. انفیکٹ فورن پالیسی از ناٹ ایون ان اے ریٹن فارم. کوئی ریٹن فورن فارم میں نہیں پالیسی ہوتا. کا مینوسکرپٹ نہیں ہوتا، ٹھیک کوئی ٹھیک. چیز لکھی ہوئی نہیں تھی. جب میں نے فورن سروس جوائن کی تو کسی نے مجھے کوئی کاغذ کا مسودہ نہیں دیا کہ شمشاد دس از آر فورن پالیسی. فورن پالیسی لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے. تو پھر کیا ہے فورن پالیسی؟ میں اگر سم سلیس ٹوٹل. اردو میں بتاؤں، فورن پالیسی ان قوموں کا ایک ہنستا کھیلتا چہرہ ہوتا ہے، ہنستا مسکراتا چہرہ ہوتا ہے جو قومیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے چڑھا لیتی ہیں، امپریس کرنے کے لیے، دوستانہ اور اعتماد والا. تو یہ تو ایک جنرل سی بات ہوگی نا. لیکن اصل میں فورن پالیسی آف اے نیشن از دا فیس دیٹ اٹ ویئرس ٹو دی آؤٹ سائڈ ورلڈ. مگر ان ایسنس foreign policy is the sum total of a nation's national interests that it must protect and safeguard in order to remain independent, strong, stable economically, and strong politically. بس کہ آپ اندر سے مضبوط ہیں تو آپ کی فورن پالیسی ہے، اگر آپ اندر سے مضبوط نہیں ہیں تو آپ کی فورن پالیسی نہیں ہے. تو شروع سے ہمیں پرابلم یہ ہو گیا تھا کہ انڈیا تو پہلے 3 سالوں میں ایک ریاست بن گیا تھا. یعنی 47 سے لے کر 50 تک انڈیا نے اپنی کانسٹیٹیوشن بنا لیا تھا، اپنی لینڈ ریفارمز کر لی تھی، اپنی ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کر لی تھی، اور اپنی فوج کو اس کی جگہ بتا دی تھی کہ یہ فوج کا رول ہوگا. تو انڈیا ریاست بن گیا تھا اور ان کو یہ پتا تھا کہ حکومتیں بنے گی تو الیکشنز کے ذریعے سے بدلیں گی. اور اس کے لیے ان کا تجربہ 100 سال پرانا تھا، کیونکہ انگریزوں نے ہندوستان میں جتنا بھی پولیٹیکل پروسیس کیا تھا وہ ان علاقوں میں کیا تھا جو ہندوستان بنے، اور جو پاکستان بنے تھے وہ علاقوں میں انگریزوں نے کوئی پولیٹیکل پروسیس نہیں کیا تھا، نہ سندھ میں نہ پنجاب میں. کیونکہ یہ لوگ دونوں ان کے پٹھو ہوتے تھے، پنجابی اور سندھی. انگریزوں کے ساتھ ان سے بھیک لے کے 2 آنے ان کو اجرت ملتی تھی، کوئی گھوڑے دیکھتا تھا، کوئی مزدوری کرتا تھا، ان کی کوئی کنسٹرکشن کرتا تھا. یہ پنجابیوں اور سندھیوں کا کام تھا. انگریزوں نے پہلے 100 سالوں میں
یعنی پنجاب میں بڑی بڑی چیزیں بنا دی، بلڈنگز بنا دی، ریزیڈنسی بلڈنگ، گورنمنٹ کالج. اب مال روڈ جو ہے یہ انگریزوں نے بنایا تھا. جی تو جی اس طریقے سے فرق میں نے بتا دیا کہ فورن پالیسی میں پہلے دن سے انڈیا ریاست بن گیا، اور ہم 1947 سے لے کر 56 تک اپنا 9 سالوں میں کانسٹیٹیوشن نہیں بنا سکے. ہاں اور لڑائیاں 8 گورنمنٹس بدلی، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتی تھی، حتیٰ کہ پھر وہ گورنر جنرل نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ڈسمس کر دی، پھر وہ سپریم کورٹ نے اس کو جسٹیفائی کر دیا، نظریہ ضرورت ہو گیا. یعنی ہم پہلے دن سے ہی ایک طرح سے کرپٹ سیاستدانوں کے پنجوں میں آ گئے تھے، اور اس کی وجہ سے سپیس مل گئی فوج کو، اور فوج ایک طرح سے بیلنسنگ پروسیس تھا ان سیاستدانوں کے مقابلے میں. تو 58 میں پھر ایوب کو موقع ملا سیاستدانوں کی وجہ سے، کیونکہ جو 56 میں آئین بنا وہ سارا غلطیوں سے بھرا تھا. 1 یونٹ بنا کے اور عجیب قسم کا ریپبلکن قسم کی چیز بنا دی. مطلب ہے کہ نتیجہ یہ نکلا کہ فوج کو موقع ملا، فوج نے 58 میں 56 کا آئین ایبروگیٹ کیا، اور ایوب خان بادشاہ بن گیا، مارشل لا لگا، اور پھر ڈکٹیٹر بن گیا. لیکن یہ ہے کہ ایوب کے جو سال تھے کم از کم 64 تک، وہ ایوب کا قطع نظر اس کے کہ وہ ڈکٹیٹر تھا، کہ اکنامکلی سٹیبل ہو گئے، قانون ہوتا تھا. میں مال روڈ پہ، ہم گورنمنٹ کالج وغیرہ جب جاتے تھے، مال روڈ صاف ستھری چمکا کرتی تھی، اور ہم سائیکل پہ جاتے تھے. بعض دفعہ ایک بندہ دوست پیچھے بیٹھ جاتا تھا، تو جب ہم ریگل چوک پہ پہنچتے تھے تو وہاں ایک سپاہی ہوتا تھا، صرف اس کے ہاتھ میں ایک سٹول ہوتا تھا، ڈنڈا، اور ہم اتنا قانون کا خوف ہوتا تھا کہ ہم اتر جاتے تھے اور وہ چوک پیدل کراس کر کے آگے جا کے پھر ڈبلنگ کرتے تھے. قانون کا اتنی رسپیکٹ ہوتی تھی. ایک دفعہ ہم شیزان میں جب نکلے رات کو، تو میں نے دیکھا، اچھا سائیکلوں پہ لائٹ، ڈائنامو لائٹ ہوتی تھی، ضروری تھی، قانون تھا اس وقت. تو جب میں باہر نکلا تو میری ڈائنامو خراب تھا. تو اب دیکھیے قانون کی رسپیکٹ. میں نے تانگا کرائے پہ لیا، اس میں سائیکل رکھا، تو مال روڈ سے میں گھر گارڈن ٹاؤن تانگے پہ گیا، کیونکہ میں قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. یہ اس وقت کے ماحول تھا. یہ پاکستان تھا جو انگریزوں کا انڈیا تھا، اس سے ہمیں جو روایت ملی تھی، شہر کو صاف رکھنا. یہ جو آج کل گند ہے، ہر چیز پانی علاقوں میں آتا تھا باقاعدہ، وہاں وقت پہ اتنا تھا کہ اتنے بجے پانی آئے گا. یعنی آپ کو انگلستان اور پاکستان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا تھا. تو یہ تو میں نے آپ کو ایک بنیادی نقشہ بتا دیا پاکستان کا. اب جب میں ایران میں نے ایوب خان سے ملاقات ہوئی تو وہ میں ایک امپریشن ہوا. پھر اس کے بعد ایران سے میری پوسٹنگ ہو گئی تھی سینیگال میں، ایک ویسٹ افریقہ کا. وہاں چھوٹی سی ہماری ایمبیسی تھی، 2 مین مشن کہتے تھے، کہ ایک ایمبیسڈر ہوتا تھا، ایک نمبر 2 جو کہ میں تھا. تو ینگ افسر کو بھجواتے تھے تو ایمبیسڈر ہوتا تھا، باقی اسٹاف تھا، 2-3 بندے ہوتے تھے. تو وہاں پر میں جب تھا تو میرا ایمبیسڈر تھا بنگالی، اور ان کی بیگم تھی بڑی، بہت والدہ کی طرح، بہت ہم ینگ افسر تھے تو خیال رکھتی تھی. تو الیکشن جب اس نے پریزیڈنٹ یحییٰ نے اناؤنس کیے لیگل فریم ورک آرڈر مارچ 1970 میں، تو مجھے بڑی ایکسائٹمنٹ ہوئی کہ پاکستان میں الیکشن ہونے والے ہیں. میں بڑا خوش ہوا کہ اب یہ ڈکٹیٹرشپ سے نجات ملے گی. ہاں. تو جب الیکشن نزدیک آئے، اب یہ بڑی مزیدار بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، میں چھٹی لے کے اپنی وائف اور بچے سمیت وہاں سے ویسٹ افریقہ اپنے خرچ پر میں واپس لاہور آیا الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے. اور میں نے ووٹ ڈالا. ووٹ ڈالنے کے بعد میں اسلام آباد فارن آفس گیا، جو ایک روٹین ہوتی ہے جب آپ چھٹی پہ پاکستان آتے ہیں. تو میں اسلام آباد، اس وقت اسلام آباد کیپٹل شفٹ ہو چکا تھا، فارن آفس تھا. تو میں گیا تو وہاں مجھے ڈسکریٹلی بتا دیا گیا کہ شمشاد یو بیٹر ریٹرن ٹو یور پوسٹ. یہ الیکشنوں کے بعد جو حالت پیدا ہوئی تو سب کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ہم ایک کرائسس موڈ میں جا رہے ہیں. کیونکہ یحییٰ خان جو تھا، اس نے جب لیگل فریم ورک آرڈر ایشو کیا تھا، اس وقت اس نے کنسیڈ کر لیا تھا کہ ہمیں احساس ہے کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں. تو اب الیکشن میں اب 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد پر ہم آگے چلیں گے، اور ان کی پروونشل اٹانومی کا بھی بندوبست ہوگا. سب چیزیں یحییٰ خان نے پلان کر لی تھی، اور اس میں الیکشن میں مجیب جیت گیا.
لیکن پھر ایک ایسا سیاستدان پاکستان میں ابھرا جو کہ ایوب کے ساتھ لڑائی کر کے اس الیکشن میں آیا تھا. اس نے ایوب کا ٹانگ کاٹی, انڈرمائن اس کو کیا, وہ تاشقند میں لڑائی کی. تو وہ اس وقت ایک امبیشن تھا, حالانکہ وہ پہلے سکندر مرزا کے زمانے میں اس کو ڈیڈی بنایا تھا اس بھٹو نے. ٹھیک ہے جی, وہ پہلے اس کو خط لکھتا تھا کہ تم میرے والد کی طرح کے ہو. وہ ہی واز کریٹنگ ہز اون پلیس ان پالیٹکس نا, یہ سکندر مرزا. تو پھر اس کے بعد ایوب اس کا ڈیڈی بن گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو سیاستدان ہے نا, یہ آتے ہمیشہ فوج کے ذریعے سے, فوج کی نرسری سے نکلے ہیں. تو بھٹو بھی فوج کی نرسری سے اقتدار میں آیا, اور اقتدار میں آ کے اس نے ایوب کو ہی کانٹا خراب کرنے کے لیے تو وہ ایوب سیاستدانوں کو بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی ڈیڈی چاہیے ہوتا ہے, بس ڈیڈی کے بغیر گزارا نہیں. اب آج کل بھی ہے اس طرح. تو یہ چلتا ہے. اور یہ دو فیملیاں آج کل ہیں مثال کے طور, ایک شریفوں کی, ایک بدماشوں کی. یہ جو دو فیملیاں ہیں نا, شریفوں کی تو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا نام ہی شریف ہے. ٹھیک ہے نا, شریفوں کی. دوسرے بدماش جو ہیں, ان کا بادشاہ جو ہے وہ زرداری ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کیا کون بندہ ہے. تو یہ دو فیملیوں نے پاکستان اصل معنوں میں تباہ کر دیا ہے, کیونکہ 71 کے بعد, بھٹو کے جانے کے بعد اور ضیاء تک پاکستان سٹیبل رہا. ضیاء کے بعد پھر چونکہ ایک جنیجو ٹائپ نامی آیا تھا میں جو صرف یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم ذرا فوکس رہیں اس کے اوپر 71 کے اوپر, کیونکہ جب آپ نے مجھے بتایا, جب آپ نے بتایا کہ یحییٰ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہوا تھا کہ 1 مین 1 ووٹ کے اوپر الیکشنز ہوں گے, تو پھر اس کا ریزلٹ کیوں تھا؟ وہ آپ نے بتایا کہ بھٹو صاحب جو تھے وہ آگے بیچ میں, تو وہ کیوں نہیں پھر ایکسیپٹ ہوا, کیوں نہیں ان کو وہ رائٹ دیا؟ بڑا اچھا کیا, ویری گڈ. اچھا, آپ دراصل مجھے گائیڈ کرتے جائیے, کیونکہ میں رو میں آ کے نا ادھر ادھر چلا جاتا ہوں. وہ زیادہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی یحییٰ نے الیکشن کے بعد کنسیڈ کیا تھا کہ میجورٹی مجیب کی ہے اور وہ پرائم منسٹر ہوگا. ٹھیک ہے جی. لیکن ود ان ویکس وہ بھٹو اس کے ساتھ مل پڑا. یہ لاڑکانہ میں ملتے تھے, بیٹھتے تھے, شامیں گزرتی تھی ان کی اکٹھی. تو آپ کو پتا ہے یہ یحییٰ وہی تھا جس شخص نے 65 کی جنگ میں, جب ہم کشمیر کی طرف بڑھ رہے تھے ایک دوسرے جنرل کی کمانڈ میں, جنرل ملک تھا کوئی, تو وہ بڑھ رہے تھے. میں نے کہا تھا کہ ہم کشمیر پہنچنے والے تھے, تو امریکنوں نے آ کے تڑی دے دی تھی ہمیں, تم اس سپیڈ سے جا رہے ہو کہ اس سپیڈ سے تو تم دلی پہنچ جاؤ گے ایک ہفتے میں. تو کہا تھا سٹاپ اٹ. تو جب یہ میسج ایوب کو ملا تو ایوب نے وہ کمانڈر چینج کر دیا, بجائے وہ سیکٹر بند کرنے کے کمانڈر چینج کیا اس ملک کی جگہ, یہ یحییٰ کو لگایا اور 24 گھنٹے میں خود ہی بند ہو گیا. کیونکہ یحییٰ کی جو ہوتی تھی وہ جنرل رانی اور نور جہان اور یہ اور شراب راتیں, تو وہ چیز ہی اور تھا. تو اس کو ہی پھر اس نے پھر ایوب کو اتارا. جب ایوب کے خلاف بھٹو نے کیمپین شروع کیا تو پھر ایوب ٹرائی ٹو ہینڈ اوور پاور ٹو دا اسپیکر, جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق تھا, لیکن یحییٰ نے اس سے طاقت چھین لی. تو اس کے بعد سے وہ نیا ڈکٹیٹر آ گیا. لیکن یحییٰ نے صرف یہ تھا کہ سمجھ والا بندہ تھا, صرف وہ رات کے وقت غائب ہو جاتا تھا. تو اس نے جمہوریت کا پتہ تھا, اس کو جمہوریت کے سارے سٹینڈرڈز کا پتہ تھا, اور اس نے شروع کر دیا تھا. بلکہ بعد میں پھر وہ 69 میں نکسن آیا تو نکسن بڑا امپریس ہوا تھا یحییٰ سے. نکسن سے کہا تھا ہماری چین کے ساتھ دوستی کرا دو, تو اس نے وہ کروائی تھی. لیکن 71 میں جب وہ بھٹو کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی, بس پھر الٹ پلٹ ہو گئی, بالکل اس طرح جس طرح باجوہ نہیں, یہاں پہ باجوہ کی دوستی شریفوں کے ساتھ ہوئی اور وہ عمران ادھر چلا گیا اور پھر پاکستان الٹ گیا. تو مقصد میرا کہنے کا ہے, اس وقت یحییٰ کے ساتھ اس کی دوستی ہوئی بھٹو کی, لاڑکانہ میں جس فیصلہ کیا, اور 25 مارچ کو یحییٰ خان نے وہاں آپریشن جو تھی کیا سرچ لائٹ یا کیا وہ لگا دی تھی. ٹھیک ہے جی. اور اس میں اتنا آپریشن سپریشن شروع ہوا. آج کل جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی کا نقشہ نظر آ رہا ہے مجھے, جو جس طریقے سے پاکستان میں لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ جو کچھ بھی 9 مئی کو ہوا وہ بہت غلط بات ہوئی, لیکن جب سیاسی طور پر قوم وہ بیدار ہو جائے اور قوم کو یہ احساس ہو کہ ہمیں اپنی رائے کے اظہار کے لیے موقع نہیں مل رہا, تو پھر انسان جو ہیں غصے میں آ کر حیوان بن جاتا ہے. تو اس وقت جب
याहिया ने जब वो ऑपरेशन शुरू की, मिलिट्री ऑपरेशन, तो वहां फसाद पड़ गया। कौम पूरे 75 मिलियन लोग थे, 7.5 करोड़ लोग थे, तो वो बाहर आ गए, और नतीजा उसका फिर इंडिया ने फायदा उठाया, तो मुल्क फायदा टूट गया। उठाया। और वो भी इस वजह से, याहिया को ये एहसास नहीं रहा था कि हमारी सिर्फ 30-32 हजार लोग हैं, तुम 7.5 करोड़ लोगों को काबू कर रहे हो, तो ये उसने नहीं सोचा। नतीजा वही हुआ कि आधा मुल्क कट गया। तो जना का पाकिस्तान तो उसी दिन टूट गया था, टूट गया जिस था। दिन 16 दिसंबर 1971 को, जबकि याहिया खां के पाकिस्तान में उस वक्त आधा मुल्क हमसे छट गया, जो असल पाकिस्तान था। तो ये जब हुआ, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान, और मैं ये हमेशा कहा करता था कि मेरी जनरेशन में उस जनरेशन से ताल्लुक है कि मैंने पाकिस्तान बनते हुए देखा, इसको टूटते हुए देखा, और वो टूटते हुए का जो प्रोसेस था, वो मैं इस वजह से हर चीज देख रहा था कि मेरी अपनी एम्बेसी में एक एम्बेसडर और इसकी बेगम बांग्लादेश से थे, सारा मेरा स्टाफ बंगाली था, मैं अकेला वेस्ट पाकिस्तानी था। और मैं बताऊं कि वो जितने सब लोग थे, कि बेगम जो थी एम्बेसडर की, एक दिन उसने मुझे फोन किया कि शमशाद कैन यू कम ओवर, अपने घर बुलाया मुझे। तो मैं अपनी बीवी को साथ ले गया, घर जाना था क्योंकि बेगम घर पे अकेली थी। तो मैं गया, तो उन्होंने मुझे कहा, शमशाद, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मेरा मियाँ जो है, माय हस्बैंड, ये इंडियंस के साथ मिल गया है, और ये मुफ्ती बहीनी के साथ मिल गया है, जो उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही थी फोर्सेस, वो उनके साथ मिल गया था, और वो पाकिस्तान का सफीर था। तो उसने मुझे वो कागज सारे दे दिए, जो लेटर, उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस आती थी इंडियन और इंडियन एम्बेसडर के साथ, सफारत खाने के साथ था, उनके साथ दूसरे मुल्कों में जाता था, उनके डिप्लोमेट्स के साथ, यानी इस किस्म का बंदा था वो। तो मुझे इतनी रोना आया था जब उसने ये किया ना, कि बीवी अपने मियाँ के बारे में बीवी अपने पेट्रियोटिज्म दिखा रही है। तो मैं कहता था कि देखिए ये होता है। और सारा स्टाफ जो बंगाली थे, वो मुझे कहते थे कि सर, ये जो एम्बेसडर है, इसकी नीयत में फतूर है, आप ये आपको एम्बेसी में बंद करके ये एम्बेसी पे कब्जा करना चाहते हैं। तो और उसने एक बार, वो जो सिक्योरिटी गार्ड था, उसने कहा कि आप ये अपनी चाबी कमरे की बाहर ना रखा करें, जब चाबी आप अंदर बैठते हैं तो चाबी अंदर रख लिया करें, अंदर रखें। अच्छा, तो क्योंकि वरना बाहर से आपको बंद कर देगा। लेकिन अच्छा, इसमें एक चीज जरा मुझे बताइएगा शमशाद साहब, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपने बताया कि किस तरीके से याहिया और भुट्टो साहब जो है, इन्होंने सारा कुछ किया, और फिर आगे जाके हमने देखा कि मुल्क टूट गया। कि अभी जब भी हम किसी से बात करते हैं ना, तो वो कोई कहता जी कि याहिया रिस्पॉन्सिबल था, कोई कहता जी नहीं ये मुजीब रहमान जो था वो इसमें शामिल था, वो तौबा इस्तगफार, कई कई गालियां देते हैं उसको, गद्दार भी कहते हैं, भुट्टो को भी कहते हैं। तो असल में आप क्या समझते हैं कि कौन जिम्मेदार था, क्यों ये यहाँ तक हम पहुंचे क्यों थे? सिर्फ और सिर्फ भुट्टो जिम्मेदार था। ये मैं आपको अपने बिल्कुल तजुर्बात की बिना पर, आई वॉज विटनेसिंग एवरीथिंग, हर चीज का मुझे पता था। यंग थी, एनर्जेटिक थे हम लोग, हमें हर पाकिस्तान के बारे में बहुत ज्यादा तजस्सुस था, डेमोक्रेसी का फ्यूचर के बारे में चाहते थे। वो था कि वो चाहता था, क्योंकि फिर भुट्टो को मैंने यानी पाकिस्तान टूटने के बाद फिर क्लोजली देखा, क्योंकि वो बाद में जिक्र करूंगा मैं। एनवॉयस कॉन्फ्रेंस मैं अफ्रीका से आया, टर्की में उसने की थी, तो वहां भुट्टो को भी मैंने डायरेक्टली सुना। अफ्रीका में फिर इसका मैंने विजिट करवाया था भुट्टो का, प्रेसिडेंट गिनी का और मॉरिटेनिया लेके गया मैं। तो इस तरह मुझे भुट्टो को देखने का सब चीजें, तो भुट्टो आप फौज को और नहीं, जनरल याहिया को आप एक्सोनरेट कर रहे हैं? मैं बताता हूं कि अगर भुट्टो ना होता तो फौज डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने देती। देखिए, जो इलेक्शन था ना, वो इतना फ्री और फेयर था कि वो हुआ, और उसमें देखें जो अक्सरियत थी, भुट्टो को भी मिली, मगरबी पाकिस्तान में भुट्टो को अक्सरियत मिली, लेकिन वो कोई 80 सीटें, अब जो भी मुझे नहीं पता एग्जैक्ट नंबर, लेकिन मुजीबुर रहमान की 160-66 सीटें थी। तो इस तरह सिर्फ 2 सीटें इलेक्शन हारे। जो था पाक। और हाँ, एक चीज मैं बता दूं कि उस इलेक्शन के बाद, इसरार, मैं इतना मायूस हो गया पाकिस्तान के सियासतदानों से, और पाकिस्तान की सियासत से, और पाकिस्तान की सो कॉल्ड जो ड्रामा जमहूरियत का है, कि मैंने 1970 के बाद किसी इलेक्शन में वोट नहीं डाला, डेलिबरेटली।
میں متنفر ہو گیا پاکستان کی کانفیڈنس ہی ختم ہو سیاست کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ، اور پاکستان کی سو کالڈ جمہوریت تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ دنیا میں ڈیولپنگ ورلڈ میں ایک ملک میں بھی جمہوریت نہیں ہے سمیت انڈیا کے۔ وہ جمہوریت جو ہوتی ہے نا، جو مغرب کے ملکوں میں ہے، جمہوریت بنیادی طور پر ایک لگژری ہے۔ انڈسٹریلائز کنٹریز یا یورپین کنٹریز جہاں 100% لٹریسی ہے، انڈسٹریل ریولوشن کے بعد انڈسٹریلائز ہو گئے، یہ ان لوگوں کی لگژری ہے جمہوریت۔ افریقہ، لیٹن امریکہ، ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، کسی جگہ جمہوریت نہیں ہے۔ چائنا کا اپنا سسٹم ہے، وہ بھی وہ دوسری قسم کی۔ ایکچولی اگر جن ریاستوں میں ڈیولپنگ کنٹریز میں جنہوں نے ٹرانسفارمیشن کی ہے، اکنامک ٹرانسفارمیشن، وہاں کہیں جمہوریت کا نشان نہیں تھا، وہاں آٹوکریٹک رجیمز تھیں۔ کوریا ایک ڈکٹیٹر تھا جنرل، 30 سال اس نے حکمرانیت کی، کوریا کو ٹرانسفارم کیا اس نے۔ غربت اتنی تھی کہ درختوں کے چھلکے اتار کے ابال کے کھاتے تھے، لیکن جب اس نے چھوڑا تو کوریا واز این اکنامک جائنٹ۔ اس کے بعد سنگاپور، ملیشیا، یہ دوسری جنگ ریزی میں تباہ شدہ ملک تھے، لیکن وہ کسی میں بھی جمہوریت نہیں تھی۔ انڈونیشیا، سکارنو، سہارتو، تو سنگاپور کا لی کوان یو۔ تو یہ جو ایک ہے نا کہ اگر کسی ملک نے ٹرانسفارمیشن کرنی ہے اور اکنامک ڈیولپمنٹ، وہاں آٹوکریٹک سسٹم ضروری ہے۔ چائنا کا آٹوکریٹک سسٹم ہے کہ وہاں جو فوج بھی ہے ان کی اس سسٹم کا حصہ ہے، جو پیپلز آرمی ہے، پاپولر آرمی، وہ حصہ ہے۔ تو آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت ہے وہ ڈیلیور نہیں کرتی ہمارے جیسے ملکوں میں، وہاں پہ آٹوکریسی میں کہتا ہوں اسرار ہمارا ملک تباہ سیاستدانوں نے کیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ہم بدقسمتی سے، چونکہ سیاستدانوں نے سپیس مہیا کی فوج کو، اور یہ ایک فزکس کا اصول ہے کہ wherever there is a vacuum, any organized power in the vicinity will get sucked in۔ تو یہ ایک قدرتی عمل تھا۔ جب 1950 کی 56 تک ہم نے 9 سال نہ کوئی سسٹم نہیں بنایا، نہ آئین بنایا، نہ ریفارمز کی، نہ ایڈمنسٹریشن، ہر چیز وہ جو ہمیں 1935 کے ایکٹ میں ملی تھی، ہم نے اس سے آگے ایک قدم نہیں اٹھایا۔ سیاستدان سارے چور تھے۔ سندھی جو تھا، زیادہ بے ایمان جو تھے نا وہ سندھی تھے، پھر یہ 2-3 پنجاب کی فیملی تھی، ممدوٹ، دولتانہ، گرمانی، اور اس قسم کے، پھر اور ٹواناز آ گئے، اور آ گئے، پھر آتے ہی یہاں پہ وہ مرزائیوں کی لڑائی شرائی شروع ہو گئی۔ وہ بھی دیکھیں نا، یہ بھی مولویوں کو، وہ لیاقت نے آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کروا کے مذہب کو اوپر لے آیا، آبجیکٹیو ریزولوشن، اور اس کے نتیجے میں جو پھر مولویوں کی یہاں کہتے ہیں نا کہ سرشار ہو گئے، وہ انہوں نے آ کے کنٹرول شروع کیا، اور پھر سیاستدان نے مولویوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد فوج نے استعمال کیا۔ فوج نے اپنے اسٹریٹجک ایجنڈے کے طور پہ باہر کاروائیاں، کشمیر میں جو لبریشن موومنٹ تھی اس میں استعمال کیا، کبھی لشکر طیبہ ہو رہا ہے، کبھی پتہ نہیں مجاہدین کے کیا کیا گروپس بنتے تھے۔ یعنی اس ملک میں 75 سال میں سوائے شورشوں کے، سوائے جمہوریت کے مذاق کے، سوائے لوٹ مار کے، اور کوئی ڈیولپمنٹ کا پروسیس نہیں ہوا سوائے ایوب کے پیریڈ۔ اس پیریڈ میں اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی۔ اکانومسٹ تھا ڈاکٹر محبوب الحق، اور وہ اس زمانے میں فیملیز ہوتی تھی یہاں جو جنہوں نے اس ملک کو ایک پراسپیرٹی پیدا کی فیملیز کے، تو وہ پھر آ کے بھٹو نے فیملیز ختم کی تھی نیشنلائزیشن کے لیے۔ یہ فیملیز والا جو سسٹم ہے، اٹ واز ویری سملر ٹو دی کورین ماڈل۔ کوریا میں وہاں چیبالز کہتے ہیں ان کو، چیبالز، تو وہاں خاندان تھے، انہوں نے ڈیولپمنٹ کی اور وہ لے کر آئے۔ آج بھی وہ دیوو ہے، ہیونڈائی ہے، اس قسم کی جو ہے نا سیمسنگ ہے، یہ فیملیز ابھی بھی ہیں، تو انہوں نے ٹرانسفارمیشن میں رول ادا کیا۔ لیکن سسٹم کلچر کے مطابق چلتا ہے۔ امریکہ میں اور دوسری جگہوں میں تو 1000 سال پرانی ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز تھیں۔ تو پھر ہمیں جمہوریت کو خیر بات کہہ دینا چاہیے، پھر اس کا مطلب تو جمہوریت رہی کہاں ہے اسرار؟ پاکستان میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی جو بھی الیکشن وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ تو جب بات کی باتیں ہیں، جب نواز شریف جس طریقے سے اس نے
सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रिमूव किया था, जनरल जहांगीर करामत को रिमूव किया, वो जनरल मुशर्रफ को डिसमिस कर दिया था उसने। तो मकसद सियासतदान ऐसे थे, यानी आज वही सियासतदान जिन्होंने फौज को आगे लगाया हुआ था, फौज को उन्होंने पुलिस बना दिया है और आर्मी चीफ को उन्होंने आईजी पुलिस बना दिया है इन फैमिलियों ने। आज वो देखिए, वो दोबारा पीडीएम के नाम से क्या पूरा मुल्क उन्होंने दोबारा कब्जे में ले लिया है। वो जो एक बंदा, एक सोच आई थी, वो डिफरेंट सोच थी इन सियासतदानों से, कि वो सोच के मुताबिक आज़ादी, एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी थी कि पाकिस्तान को अपनी टांगों पे खड़ा होना था, रूल ऑफ लॉ बेस्ड गवर्नेंस लानी थी। तो वो जो चीज़ें जब देखी गई, इन सारे एलिमेंट्स ने जो इस हमारे स्टेटस को का हिस्सा बन चुके हैं, उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, तो वो किसी तब्दीली को लाने में वो पजीराई नहीं देंगे। और यही हुआ, जब इसने इमरान ने स्टैंड लिया, तो बाजवा ने वहां फिर एक ओपन पब्लिक स्पीच में इमरान की पॉलिसी को चैलेंज कर दिया था कि अमेरिका की हम सपोर्ट नहीं छोड़ सकते यूक्रेन में। तो ये वो उसमें वो एक ऐसी इंस्टेंस थी, अगर इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, मैं बाजवा को डिसमिस कर देता, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल, क्योंकि वो उसमें एक आर्मी चीफ कोई, हमने उसको बहुत इंपॉर्टेंस दे दी है। एक दफा मुशर्रफ के होते हुए मैंने उसको बाकायदा एक आर्मी के स्ट्रक्चर के बारे में एक नोट दिया था, तो उसने ऐसे करके फेंका, उसको ऐसे करके कहता, शमशाद साहब ये हम इंडिया की तरह की नहीं चीज बन सकते ये, क्योंकि मैंने कहा था कि रेगुलर जिस तरह इंडिया का सिस्टम है, और दूसरा ये मेरा उसमें था कि हमारा जो चेयरमैन है वो सेरेमोनियल नहीं होना चाहिए, वो डिफेक्टो होना चाहिए, और तीनों सब्सिडीज बराबर होने चाहिए। और इस तरीके से फौज जो है वो मुल्क की तरक्की में भी काम अदा करेगी और मुल्क के डिफेंस में भी करेगी। लेकिन यहाँ हमारी फौज को एक सियासतदानों की वजह से उन्होंने इतनी स्पेस मुहैया की कि वो फिर फौज यानी इंडस्ट्री में आ गई है, डीएचएज में आ गई, बहुत अच्छे काम किए हैं। मतलब डीएचएज मैं कहता हूँ दुनिया की बेहतरीन रेजिडेंशियल एरिया से बेहतर हैं। तो मैं अगली दफा भी ये कहा था कि हमें फौज को एक चेयरमैन को लाके कैबिना का हिस्सा बनाना चाहिए, और फौज के पोर्टफोलियो जो होने चाहिए उसमें अर्बनाइजेशन यानी रेजिडेंशियल डीएचए, एजुकेशन, बड़े अच्छे स्कूल हैं इनके, हेल्थ इनके बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, इस तरह जो सड़कों बनाना, डैम्स बनाना, तो इस किस्म के जो है पोर्टफोलियो सियासतदान ये बनाते हैं। कृष्ण नगर और समनाबाद जैसे इलाके जो आज खंडर बने हुए हैं, यानी 30-40 सालों में तबाह हो जाते हैं। एलडीए की जितनी स्कीमें हैं करप्शन से हैं, आगे नहीं चलती हैं। ये फर्क है, फौज के बनाए हुए प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। अब मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं फौज की गलत बातों को सपोर्ट करता हूँ। मुशर्रफ ने जब गलत बात की थी, आई वॉज पार्ट ऑफ द लॉन्ग मार्च मूवमेंट, मैं लाहौर से इस्लामाबाद उस मार्च के हिस्से में गया था। तो उस वक्त मैं बाकायदा, जिस तरह दूसरे लोग थे वकीलों के साथ होते थे, इसी तरह जो कुछ बाजवा जब गलत काम करता था या क्यानी करता था, क्यानी के जमाने में मसलन वो जो मैंने पिछली मिसाल दी थी आपको, न्यूक्लियर डील अमेरिका और उसका, तो हम लोग प्रोटेस्ट करते थे। हम डिप्लोमेट्स या जो है सिविलाइज लोगों की तरह हम इस तरह नहीं, आई एम सॉरी टू से, कि बाहर के जाके टीवी पर बैठ के हम अपने मुल्क को और अपनी फौज को टारगेट करें, जिस तरह वो एक इंडिया का एक मेजर बैठ के पाकिस्तान को लताड़ता रहता है। वो मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि भी वो एक मेजर होके वो हमारे पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता है, और उसके साथ हमारे दो बंदे बैठ के वो भी इसी तरह फौज को भी लताड़ते हैं। वो ये चीजें मैं नहीं पसंद करता। तो मसल मैं कहता हूँ कि फौज हमारी अगर ना होती तो ये मुल्क 75 साल नहीं 75 महीने भी ना रहता। मैं ये कहना चाहता हूँ, फौज ने इन सियासतदानों के पंजों से बचा के रखा था। और 2015 में मैंने फिर आर्टिकल लिखा था, मुझे उस वक्त ये राहिल शरीफ था गालिबन, मुझे पता नहीं कौन था, मैंने आर्टिकल लिखा था कि सियासतदान कोशिश कर रहे हैं फौज को पुलिस बनाने की और आईजी चीफ को आईजी बनाने की, लेकिन ये इनकी सियासतदानों की गलत फहमी है। फौज इस तरह नहीं करेगी, फौज इस मुल्क की अलामत है आज़ादी की, ये नहीं बने। लेकिन वो जब राहिल शरीफ सऊदियों की गोद में नवाज शरीफ ने उसको भिजवा दिया और वो आजकल वहाँ शहजादा बना हुआ है। आर्मी चीफ जितने हमारे जनरल रिटायरमेंट के बाद कोई कनाडा चला जाता है, कोई इधर। मुसीबत यह है कि कोई हमारे लोग कोई नहीं इस तरह जाते, जो फॉरेन सेक्रेटरीज हैं सारे के सारे यहाँ हैं, पाकिस्तान में हैं। यानी एक बंदा है जिसकी बीवी अमेरिकन है,
لیکن وہ رہتا پاکستان میں ہے. یار ہم لوگوں کی جو ذہنیت ہے وہ پاکستان میں اس کی جڑیں ہیں. یہ فوجی جرنیل جب ریٹائر ہوتے ہیں یہ اکثر جو ہیں ملک چھوڑ کے, کوئی دبئی میں جا کے دیکھیے جتنے لوگوں نے کرپشن کی ہے موسٹ آف دیم وہ یا دبئی میں سیٹل ہوتے ہیں یا کینیڈا میں ہوتے ہیں یا آسٹریلیا میں ہوتے ہیں. یار یہ کیا ملک اس کام کے لیے تو قائد اعظم نے تو یہ ایک ایسے ایماندار لوگوں کو دیا تھا جو قائد اعظم سوچتے تھے کہ یہ آزاد رہے گا, خود مختار رہے گا, خوددار رہے گا اور جمہوری رہے گا. لیکن یہ کیا سے کیا بنتا جا رہا ہے. اب میں آتا ہوں واپس یحییٰ خان کے پیریڈ پہ. اس کے اوپر اب یحییٰ خان کے اوپر ہم آئیں گے لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں آئیں گے. لیکن میں آخر میں صرف یہ چاہوں گا, میں یہ صرف چاہتا ہوں کہ اس وقت جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پہ آپ نے خود فرمایا کہ فوج جو ہے وہ اس کو انہوں نے پنجاب پولیس بنا دیا ہے, چیف کو انہوں نے آرمی چیف کو انہوں نے آئی جی پولیس بنا دیا ہے. تو اس سچویشن میں جو کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یہ جو ایک لاک جیم بن گیا ہوا ہے, جکڑ لیا ہے پورے اس کرائسس نے پورے پاکستان کو, اور تمام پاکستانی جو ہیں وہ شدید پریشان ہے, اوورسیز ہوں یا باہر ہوں اندر ہوں سب لوگ پریشان ہیں. اس میں سے کیسے نکلا جا سکتا ہے جی؟ کوئی سلوشن بتائیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ابھی کل پرسوں ہی میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا, مودی کچھ کہہ رہا ہے, مودی کہہ رہا ہے کہ ہم نے 75 سالوں میں بہت وقت ضائع کر دیا بیکاز پاکستان نے ہماری توجہ جو ہے نا اپنی طرف کروائے رکھی ہے, اور اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستانی جو ہیں وہ اپنے آپ کو خود ہی ختم کر لیں گے, تو مجھے اب کوئی رول نہیں پلے کرنا ہے. یعنی وہ آتے ہی اس نے 2014 میں کہا تھا کہ بنگلہ دیش بھی میں نے بنایا, ہم بھارت نے بنایا, اور باقی کا بھی ہم کریں گے. لیکن اب کہتا ہے کہ اب میں نے صرف اپنے ملک پر توجہ دینی ہے, اب میں نے پاکستانی تو اپنا ملک خود ختم کر رہے ہیں. اور اس نے بالکل سچ کہا کہ ہم نے آدھا تو ختم کر دیا نا, جناح کا پاکستان تو رہا نہیں نا. جب آدھا چلا گیا تو کہاں ہے جناح کا پاکستان, مجھے بتا دیجیے. جناح نے تو مشرقی پاکستان بہت امپورٹنٹ علاقہ تھا جو جناح نے لیا تھا انگریزوں سے. تو مقصد میرا ہے جناح کا پاکستان ہم نے گنوا دیا, اور اب بیچارے عوام پر جتنا ظلم ہو رہا ہے وہ صرف ایک جناح ہاؤس کی وجہ سے وہ برا ہوا ہے, یقیناً برا ہوا ہے. لیکن جس دن ہوا تھا اسرار, میں آپ کو بتاؤں کہ میں I live very close to the Corps Commander's house, تو مجھے فکر پڑ گیا کہ یہ یہاں گڑبڑ ہے. تو میں نے اپنے دوست کو فون کیا تو اور اس سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ ہم اس دن کوئی ہمارا نوکر نہیں, ڈرائیور نہیں آیا تھا, ہم تو باہر نکل ہی نہیں سکتے تھے اتنی. تو مقصد میں حیران تھا کہ چھاونی میں کیسے آ گئے لوگ. وہ مجھے بتایا کسی نے کہ جی سارے بیریئر کھلے تھے, کسی نے روکا نہیں, ان کو آنے دیا گیا کھلا. تو میں حیران تھا. پھر کسی نے جو وہاں تھا, میری ایک نیس تھی, اس نے دیکھ کے پھر مجھے فون پہ بتایا کہ وہاں تو وہ لگتا ہے کہ وہ بندے تو کچھ نہیں کر رہے, لیکن وہ تو اس کی دیواریں شواریں باقاعدہ پروفیشنلی توڑی ہوئی ہیں. تو پھر میں نے جو پوسٹ کرتے ہیں نا ویڈیو, میں نے کہا تھا یہ گلو بٹوں کا کام ہے, وہ گلو بٹ آ کے وہ توڑ گئے, اور نام اب اس کا پی ٹی آئی والوں کا لگا رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ پری پلانڈ تھا سارا پہلے سے؟ جی لگتا جو حالات ہیں وہ بالکل یہی لگتا ہے, میں بتا دوں. کیونکہ دیکھیں کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا جب توڑ پھوڑ ہوتی ہے, بیکاز جب آپ لوگوں کو ان کی جو خواہشات نہیں پوری کرتے. دیکھیں نا, یہ ایک جائز ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں رائے کا اظہار دینا, لیجیٹیمیٹ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن, جو کشمیریوں کو ہم نے لے کے دیا ہے, جس پر عمل نہیں ہوا. اور آج ہم اپنے لوگوں کو رائے دینے سے قاصر ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں ہم نے اسمبلیاں الیکٹ کرنی ہیں, اور یہ جو موجودہ یہ شریفوں اور بدماشوں کے خاندان ہیں جو اب ایک طریقے سے فوج کو انہوں نے ساتھ لگا لیا ہے, وہ لوگوں کو ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن نہیں دے رہے کہ یہ حق ہے. اور یہ بنیاد, اور یہ جلدی, یہ میں بتا دوں کہ یہ اگر زیادہ دیر کنٹینیو رہا تو پاکستان پر انٹرنیشنل پریشر شروع ہو جائے گا. یہ ابھی تو آئی ایم ایف ابھی نہیں ملے گا کچھ بھی. آئی ایم ایف میں بتا دوں, میں نے آئی ایم ایف سے ڈیل کیا ہوا ہے 98 میں جب نیوکلیر ٹیسٹ ہوئے تھے, تو اس وقت پر ہم لوگ امریکن سے نیگوشیٹ کر کے آئی ایم ایف پیکجز وغیرہ ریلیز کرواتے تھے. مگر وہی بات ہے کہ ہم پہلے دن سے ہی آئی ایم ایف پر رہتے ہیں, یعنی ہم نے اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہونا سیکھا نہیں ہے. لیکن میں پھر بات اصرار آ رہا ہوں کہ فوج ہے صرف ڈسپلن ادارہ ہمارا جو اچھے کام کر سکتا ہے. یعنی جب اسکول اچھے اپنے بناتے ہیں, گیریزن اکیڈمیز بناتے ہیں, ہاسپٹلز بناتے ہیں, ڈی ایچ ایز بناتے ہیں, تو ملک بہتر ہو جائے گا. اگر فوج کو
انچارج بنا دیا جائے اور وہ بجائے فوج کے جرنیلوں کو امیر کرنے کے وہ جو جتنی انکم جنریٹ ہوگی وہ نیشنل بجٹ کا حصہ ہونی چاہیے اور وہ فوج ایک کیبنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے اپنی یہ سگنل فریز ہوا ہے جی. شمشاد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟ ہلو جی شمشاد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟ نہیں میرا خیال ہے کہ گڑبڑ ہو گئی ہے. تو خواتین حضرات ویسے بھی اب تقریباً ہم اختتام تک تو پہنچ ہی چکے ہیں لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ذرا کنٹینیو کریں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. اور شمشاد صاحب ہم نے جی شمشاد صاحب جی اس کو وائنڈ اپ کر رہا تھا. میں وائنڈ اپ کر رہا تھا تو بس یہی ہے کہ اب ہم اس میں کو بھی وائنڈ اپ کر دیں. جی پلیز. جی وہی بات کر رہے تھے کہ میں نے مودی کی بات بتائی تھی نا, تو جو مودی کہتا ہے نا کہ آپ تباہ کر دیں گے, اب مجھے بتائیے کسر کیا رہی ہے سار کہ ہماری پارلیمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی, ہمارے ہاں آئین نہیں ہے, جوڈیشری نہیں ہے, گورنمنٹ نہیں ہے, فوج نہیں ہے, پولیس نہیں ہے, بیوروکریسی نہیں ہے, نہ رسپیکٹ ہے, نہ سیلف ریلائنس ہے, یعنی ڈپینڈنس کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر. تو یہ ریاست ہے, ریاست تو ہم رہ ہی نہیں. یعنی آپ یہ اس طرح کہ آپ لوگوں پر تشدد کے لیے صرف جناح کے نام کو ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے. یار خدا کا خوف کرو, کچھ لوگوں کو مذاق بن گئے ہم لوگ, ہنستے ہیں ان باتوں پر. یعنی بڑے بڑے بورڈ لگا کر فوج کے حق میں, فوج کی پریسٹیج ریکور کرنے کے لیے, عوام کے دل جیتنے کے لیے, یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں. فوج کو اپنا رول بدلنا ہوگا, یہ چیزیں ہیں. اور ہم لوگ جو ہیں, میرے جتنے کولیگز ہیں, ہم سب کہتے ہیں ہم وی آر ریڈی ٹو ہیلپ دی فوج ان ریسٹرکچرنگ ہمارا سسٹم. ہمارے جو ہیں یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں ہمیں صوبے اور بنانے ہیں. میرے پاس پورے روڈ میپس ہیں, اور میں اپنے فوجی کولیگ دوست جو آتے تھے میرے پاس آتے ہیں ابھی بھی بریفنگ لینے کے لیے, تو میں ان کو وہ پورے روڈ میپس دیتا ہوں پاور پوائنٹ پہ کہ کیا کیا ہمیں صوبے کتنے ہونے چاہیے, کیسے کو کیا بیسک یونٹ آف گورننس ہوگا. یار مگر یہ سیاستدان اس باتوں میں بتاؤں نا, 2013 کا جب الیکشن ہوا, کیونکہ میں نے ان دونوں فیملیز کو کہہ دیا تھا, بی بی کو بھی اور نواز شریف کو, کہ آپ کو میں جو چیز ہوگی میں مدد کر دوں گا. تو میں ان کو مدد کرتا تھا, ان کی جتنی میٹنگز وغیرہ ہوتی تھی میں ان کو نوٹس بنا کے دیتا تھا, اسپیکنگ نوٹس. تو 2013 کے الیکشن ہوا تو, اور ان کو میں نے کہہ دیا تھا کہ میں کسی جاب میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں بالکل. وہ طارق فاطمی کو میں نے آگے کر دیا تھا کہ یہ بندہ آپ کا خوش آمدی ہے, بڑا اچھا طریقہ, تو اس کے آپ استعمال کریں. اچھا, تو وہ میٹنگ ہوئی, شہباز شریف تھا, چودھری نثار تھا, اور طارق فاطمی بھی تھا, اور حسن فؤاد تھا, میں بتا رہا ہوں نا, اور ایک ذوالفقار چیمہ تھا پولیس کا. اس قسم کے میٹنگ الیکشن کے بعد آگے چلنے کے لیے. تو میں نے پہلی بات ہی میں نے کہا جی کہ شہباز شریف تھا, میں نے کہا کہ جب تک سسٹم نہیں بدلیں گے, اور سسٹم کے لیے میں نے ان کو چارٹر دے دیا تھا ایک بنا کے, جس میں یہ تھا کہ پارٹیوں کو ڈیموکریٹائز کرنا ہوگا, نو ہیریڈیٹری سکسیشن, وراثتی سسٹم ختم کرنا ہوگا, پارٹیوں کے اندر سے آپ کو ٹیلنٹ اوپر لانا ہوگا الیکشن. اسی وقت یو ول بی سرپرائز کہ اسی وقت جب میں نے ایک بات کہی تو چودھری نثار اسپوک آؤٹ, کہتا ہے شمشاد صاحب ہم نے نہیں سسٹم بدلنا. مجھے غصہ آ گیا, میں وہاں اس میٹنگ سے اٹھ کے باہر آ گیا, بس. That was the last time I met them. اس کے بعد یہ تو ہو نہیں نہ سکتا, وہ اگر ہوگا تو ان کی تو سیاست ختم ہو جائے گی. لیکن شمشاد صاحب انشاءاللہ یہ بڑی دلچسپ گفتگو ہے, اس کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اس کے اوپر دوبارہ گفتگو جاری رکھیں گے. اور خاص طور پہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا تھوڑا سا آگے لے کے جائیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ ہوا کیا ہے. ہمارا اتنا ایک اچھا پیارا ساتھی, ہمارا دوست, ہمارا ملک, ہمارا حصہ, ہماری جان کا حصہ, وہ ہم سے بکھر گیا, ٹوٹ گیا, کیوں ٹوٹا. تو یہ اس کے اوپر ہم مزید اس کے نہیں, اب کچھ نہیں ہو سکتا, میں بتاؤں نا, اب کچھ نہیں ہو سکتا. وہ بنگالی جو ہیں میرے ساتھ ابھی بھی, میں ان کے ساتھ, میرے کولیگ جو ہیں میری عمر کے ہیں, وہ بھی ریٹائر ہو کے بیٹھے ہیں. تو ایک دفعہ جب مشرف کے ہوتے ہوئے انہوں نے مجھے کہا کہ شمشاد, ہمیں وہ جو
एकेडमी थी हमारी जहां हमने इकट्ठे ट्रेनिंग, 1-2 रातें हमें वहां सुला दो, यानी ये इतने वो नॉस्टैल्जिक फील करते। तो मैंने अरेंज किया था उस वक्त सिविल सर्विस एकेडमी में मुशर्रफ के वक्त, लेकिन एंड जिस वक्त वो डेट्स आ गई उनके विजिट की, मैंने पूरी ट्रांसपोर्ट कर ली थी अरेंज, कराची, इस्लामाबाद और 3 जगह बिजनेस किया था, और उनको मैंने लोगों के साथ इंटरेक्ट करवाना था। एंड उस वक्त मुशर्रफ का वो जो अदलिया का क्राइसिस आ गया, सिक्योरिटी का मसला आ गया, वो कराची का 12 मई का वाकया आ गया। पाकिस्तान के जो वाक़े हैं ना, जिस तरह लाहौर का 9 मई का, खत्म ही नहीं होते, कराची का 12 मई का, ये मई का महीना बड़ा कठिन होता है, ठीक है ना जी, सारे ये महीने ही कठिन बदकिस्मती है हमारे लिए, लेकिन सारे हमने महीने कठिन है। लेकिन पाकिस्तान मई में न्यूक्लियर ताकत बना था, 28 तो मई इसलिए और 30 मई को हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। तो हमारे लिए मई का महीना बड़ा कठिन जरूर है, मगर ये बड़ा पिवटल भी है। और अगर हम कौम बन जाए ना तो सब ठीक हो जाएगा। बदकिस्मती ये हम कौम अपने आप को सोचा नहीं, हमने एथनिक और लिसानी लिंग्विस्टिक और एथनिक बुनियादों पर अपने आप को डिवाइड कर रखा है, और बिलखसूस ये सियासतदानों ने डिवाइड कर के इन्होंने अपनी राजधानियां बनाई हैं। पंजाबियों ने पंजाबियों की, वो सिंधी जरदारी तो अजीब आदमी है, इसने भुट्टो की फैमिली को किडनैप करके वो समझता है कि अब सिंध उसका है, उसने कभी नहीं छोड़ना, बस ये होने वाला है। चलो इस पे इंशाल्लाह जारी रखेंगे जी, गुफ्तगू जारी रहेगी, और इंशाल्लाह आपसे जो इंटरेक्शन है वो इंशाल्लाह चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद साहब, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।